چرخ ظالم دوست چوں عاجز کشی راست سرکند، تیر را پرواز بخشد مرغ را بے پرکند۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ظالموں کا دوست آسمان جب عاجزوں کو مارنے پر آتا ہے تو ظلم کی انتہا کرتے ہوئے ظالم کے تیر کو شکار کے لیے پرواز بخش دیتا ہے، اور پرندے بیچارے کو آسانی سے شکار ہو جانے کے لیے بے پر کر دیا ہے۔ مگر ہر ظلم کا ایک بدلہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ دنیا کے سب سے ظالم حکمران کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ تو کیا ہوگا کہ یہ کہانی ہے جرمنی کے ظالم ترین حکمران ایڈولف ہٹلر کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہٹلر نازی پارٹی کا لیڈر، ایک جرمن ڈکٹیٹر اور چانسلر آف جرمنی تھا۔ ہٹلر آسٹریا ہنگری میں 20 اپریل 1899 کو پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام لوئس ہٹلر اور ماں کا نام کلارا ہٹلر تھا۔ ہٹلر کا باپ کسٹم میں افسر تھا، جبکہ ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ وہ اپنے والدین کے 6 اولادوں میں سے چوتھے نمبر پر تھا۔ ہٹلر محض 3 سال کا تھا جب ہٹلر کا خاندان آسٹریا سے کوچ کر کے جرمنی آ گیا۔ ہٹلر اسکیل میں کافی اچھا تھا، لیکن چونکہ ہٹلر آرٹس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا اور ہٹلر کا باپ اسے سائنس کی تعلیم دلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس معاملے پر ہمیشہ باپ بیٹا کا جھگڑا ہوتا رہا، جس وجہ سے بچپن میں ہی وہ ایک ضدی اناپ پرست لڑکا بن چکا تھا اور آنے والے سالوں میں اس کا اپنے والد کے ساتھ کوئی اچھا تعلق نہ رہا۔ 16 سال کی عمر میں ہٹلر نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے خاندان کو بتائے بغیر ویانا ایک پینٹر بننے کا خواب دل میں لیا آ گیا۔ لیکن ویانا آ کر اس کو پتہ چلا کہ پینٹر بننے کے لیے اسے تعلیم جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ویانا میں ہٹلر نے اپنی تعلیم فائن آرٹس کے شعبہ میں جاری رکھی۔ تعلیم کا خرچہ اسے یتیموں کی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گئے اداروں نے دیا اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے وہ چھوٹے موٹے کام کرتا۔ آگے چل کر اس نے ویانا میں اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلہ کے لیے اپلائی کیا، مگر وہ 2 بار ریجیکٹ ہوا۔ کچھ سالوں کے لیے ہٹلر بے گھر تھا اور ہٹلر ویانا کے فٹ پاتھوں یا پارکوں میں سردی میں سو جاتا۔ کھانا کھانے کے لیے وہ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگز بیچتا، جس سے اسے اتنا ہی ملتا جس سے بمشکل اس کا ایک وقت کا کھانا نکل سکتا۔ مئی 1913 میں ہٹلر ویانا چھوڑ کر میونخ چلا گیا، جہاں اس نے فوج جوائن کر لی۔ جب پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی تو ہٹلر محض ایک سپاہی تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں اسے بہادری سے لڑنے کے لیے جرمنی کی طرف سے تمغہ نوازا گیا۔ 1919 میں ہٹلر نے جنگ کے بعد جرمن ورکرز پارٹی، جو کہ ایک سیاسی پارٹی تھی، کو جوائن کر لیا، جس کا بعد میں ہٹلر نے خود ہی نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی رکھ دیا، جسے آپ نازی پارٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ 1921 میں ہٹلر اس پارٹی کا چیئرمین بن گیا۔ اس پارٹی کو جوائن کرنے کے بعد ہی پارٹی کے کارکنان نے ہٹلر کی تقریر کرنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پارٹی کا ترجمان اور بعد ازاں لیڈر مقرر کر دیا۔ 1924 میں ہٹلر کی پارٹی نے 2000 کارکنان سمیت میونخ میں سٹی سینٹر کے اندر مارچ کی، جس کے نتیجے میں 16 نازی پارٹی کے ممبران ہلاک ہوئے، جبکہ 4 پولیس افسران کی ہلاکت ہوئی، جس میں ہٹلر شدید زخمی ہوا، جسے 2 دن کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور غداری کا مقدمہ چلایا گیا۔ یہ ٹرائل 24 دن تک چلتا رہا، جس کے نتیجے میں ہٹلر کو 5 سال کی سزا ہوئی، مگر ہٹلر 9 ماہ بعد ہی آزاد ہو گیا، جس کے بعد ہٹلر نے انقلابی رستوں کی بجائے قانونی رستوں سے طاقت حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ 1925 میں نازی پارٹی پر 1924 والے واقعے کی وجہ سے جو پابندیاں لگائی گئی تھیں ختم کر دی گئیں اور ہٹلر کو پبلک میں تقریر کرنے کی اجازت مل گئی، جس کے بعد ہٹلر نے اپنی شعلہ انگیز تقریروں سے ایک چھوٹی سی پارٹی کو 4 چاند لگا دیے اور جرمنز کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ لیکن پھر بھی ابھی منزل دور تھی۔ 1928 کے انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو بہت بری شکست ہوئی، محض 12 سیٹیں ہٹلر کے حصہ میں آئیں۔ 1929 میں ہٹلر کی زندگی میں ایوا بران آئیں، جس سے بعد میں ہٹلر نے 1945 میں شادی کر لی۔ یہ افواہ بھی ہے کہ ہٹلر کا اس کی اپنی سوتیلی بھتیجی کے ساتھ معاشقہ تھا، جس کا نام جیلی رابل تھا۔ جیلی رابل نے 1931 میں خودکشی کر لی۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی الیکشن جیت گئی، جو کہ ہٹلر کی پارٹی کو 107 سیٹیں ملیں۔ اسی سال پہلی مرتبہ ہٹلر کو جرمنی کی شہریت ملی اور جرمنی کی شہریت حاصل کرنے کے بعد ہٹلر 1931 میں جرمنی کا صدر بننے کے لیے الیکشن
لڑا مگر وہ ہار گیا۔ 1932 میں جب نازی پارٹی جرمنی کی سب سے کامیاب پارٹی بن کر ابھری تو جنوری 30 1933 کو ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر مقرر کر دیا گیا۔ اگست 1934 میں سابقہ صدر وان ہنڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر پوری ریاست جرمنی کا مالک تھا۔ 1935 میں ہٹلر نے ورسائلز کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جرمنی کی فوج کو 5 گنا بڑھا دیا۔ ہٹلر نے جرمنی کی فضائی فوج کی بنیاد رکھی جس سے اس نے لفٹوافے کا نام دیا اور اسپین کی اندرونی جنگ میں ایک گروپ کی حمایت کرتے ہوئے اس نے جرمنی کی فوج کو حمایتی گروپ کی مدد کے لیے بھیج دیا، جس وجہ سے جرمنی کی حمایت کے بعد اسپین میں حمایتی گروپ کو فتح ملی، جس کے بعد جیسے ہٹلر کو یقین ہو گیا کہ وہ اور اس کی فوج جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، جس پر انگلستان اور فرانس نے جرمنی کے خلاف عام جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے 2 دن کے بعد دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے والا دوسری جنگ عظیم کی اہم وجہ بن کر ابھرا۔ نازی پارٹی کا نظریہ تھا کہ جرمنی صرف عیسائیوں کا ملک ہے، یہودیوں کو جرمنی میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہ ہے، اور جن جگہوں پر جرمنی کبھی کسی وقت مالک ہوا کرتا تھا وہ آج بھی جرمنی کے علاقے ہیں اور جرمنی پوری دنیا کا مالک ہوگا۔ یعنی نازی پارٹی اپنے سوا کسی کو ماننے کو تیار نہ تھی، جس وجہ سے جرمنی نے ہٹلر کے نظریات کو مانتے ہوئے تقریباً 55 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اسی طرح ہٹلر اور اس کی فوج 1,93,00,000 معصوم لوگوں کے قتل عام میں بھی ملوث تھے۔ جنگ کی وجہ سے مزید 2,90,00,000 لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جب یورپین اتحادی فوجیں ہٹلر کے قریب سے قریب تر آ گئیں تو ہٹلر نے اپنی حفاظت کے لیے جو بنکر بنوا رکھا تھا اس میں گھس گیا اور 30 اپریل 1945 کو اس بنکر کے اندر ہٹلر نے خود کو گولی مار دی۔ کہنے والوں کا آج بھی خیال ہے کہ ہٹلر مرا نہیں تھا بلکہ وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اپنی جگہ پر اپنے ہم شکل کا قتل کروا دیا۔ چونکہ ہٹلر کی لاش مسخ شدہ ملی تھی اس لیے ان باتوں کی نے جنم لیا۔ ہٹلر کی بیوی نے بھی خود کو اتحادی فوجوں کے ظلم سے بچانے کے لیے گولی مار لی۔ جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔